یہ خوبصورت میدان ہے ملازگرد۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آج سے کوئی 1000 سال پہلے وہ تاریخ ساز جنگ ہوئی جس نے اس دنیا کی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ دوستوں، آج سے 1000 سال پہلے یہیں کہیں بازنطین کے ایک طاقتور بادشاہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں عبرتناک شکست کھائی۔ مسلمانوں نے اس کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے مسلمانوں کے سپہ سالار کے سامنے پیش کیا گیا۔ یورپ کے اس طاقتور شخص نے شکست کے بعد مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہارا خلیفہ کہاں ہے؟ اس کو بغداد کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا گیا، وہاں۔ یورپ کے اس طاقتور ترین شخص نے بغداد کی طرف رخ کیا اور جھک کر مسلمانوں کے خلیفہ کو فوجی سیلوٹ کیا۔ دوستوں، اس بادشاہ کا نام رومانوس تھا اور اس کو شکست دینے والے اگرچہ سلجوقی سلطان الپ ارسلان تھے، لیکن یہ تھی عباسی خلافت کی نئی طاقت جو فوجی طور پر تو اب کمزور ہو چکی تھی، لیکن اب وہ ایک مذہبی رہنما کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حسان خان اور مسلمانوں کی تاریخ کی اس قسط میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والی عباسی خلافت فوجی طور پر اتنی کمزور کیسے ہوئی اور اس کو یہ نئی حیثیت کیسے حاصل ہوئی۔ دوستو، عباسی فوج ترک، ایرانی اور عرب دستوں پر مشتمل ہوتی تھی اور اس فوج کی وفاداری قبائلی بنیادوں پر ہوتی تھی۔ خلیفہ مامون کے بعد جب معتصم باللہ خلیفہ نامزد ہوا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کو ایک ایسی فوج کی ضرورت ہے جو قبائل کے بجائے براہ راست اس کی اپنی وفادار ہو۔ اس ضرورت کے پیش نظر اس نے ترک غلاموں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا اور عباسی فوج جو اب تک ترک، عرب اور ایرانی دستوں پر مشتمل ہوتی تھی اس میں ترک فوجیوں کی اکثریت ہو گئی۔ دوستو، خلیفہ معتصم کے اس فیصلے نے عوام الناس اور حکومتی طبقے کے درمیان پہلی خلیج حائل کر دی تھی، کیونکہ عوام کی اکثریت کا تعلق عرب اور ایرانی نسل کے لوگوں سے تھا، جبکہ فوج اب ایسے لوگوں پر مشتمل تھی جن کی نسل، زبان اور کبھی کبھار تو مذہب بھی عوام الناس سے مختلف ہوتا تھا۔ دوستو، اس فرق نے نئے مسائل کو جنم دینا شروع کر دیا، جس کا حل معتصم نے یہ نکالا کہ اس نے بغداد سے 60 میل دور ایک نیا شہر آباد کیا جس کا نام سمرہ تھا، اور یوں خلافت عباسیہ کا دارالحکومت بغداد سے سمرہ منتقل کر دیا گیا۔ اگلی نصف صدی تک سمرہ سلطنت اور فوج کا مرکز بنا رہا۔ یہ سرکاری محلات اور نجی عالیشان عمارتوں کا شہر بنا۔ یہ دولت اور طاقت کا مرکز تھا، یہاں تک کہ اس کے نام کے ہم وزن عربی میں اس کو ایک نیا نام دیا گیا جو تھا سر من رعا، یعنی جو اسے دیکھے وہ پر مسرت ہو جائے۔ خلیفہ متوکل موسیقی کا بہت شوقین تھا۔ اس کو اپنے باپ معتصم سے فوجی لحاظ سے ایک مضبوط سلطنت ورثے میں ملی تھی، لیکن اس کی فوج اس کو ایک آرام پسند شخص سمجھتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی وہ عزت نہیں تھی جو اس کے باپ معتصم کو دی جاتی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کے تعمیرات کے جنون نے خلافت کی معاشی حالت کو بدترین کر دیا۔ اس نے نئے شہر اور محلات بنانے کے لیے جس طرح بے دریغ فضول خرچی کی، اس نے عباسی خلافت کے زوال کی بنیاد رکھی۔ اور پھر دوستوں، ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے خلافت عباسیہ کی بنیادیں ہلا دیں اور خلافت عباسیہ میں ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہوا کچھ یوں کہ خلیفہ منتصر کے سب سے بڑے بیٹے المنتصر کو شک گزرا کہ اس کا باپ اس کی جگہ اس کے بھائی کو خلیفہ نامزد کر دے گا، جس پر اس نے اپنی فوج کے ساتھ مل کر اپنے باپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اور ایک روز جب دربار خلافت ایک تقریب میں ڈوبا ہوا تھا تو کچھ ترک فوجی تلوار کے زور پر تقریب میں داخل ہوئے اور خلیفہ کو قتل کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ایک شہزادے کی مدد سے فوج کو سیاست میں مداخلت کرنے کا موقع مل گیا، اور یہ واقعہ بعد میں آنے والے ترک فوجی کمانڈرز کے لیے بغاوت کی ایک قابل تقلید مثال قائم کر گیا۔ اس کے بعد فوجی مداخلتوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا، جس میں بہت سے نئے خلیفہ کسی ایک فوجی حصے کی حمایت سے اقتدار میں آئے تو کسی دوسرے حصے کی مخالفت کی وجہ سے باہر کر دیے گئے۔ ان ترک فوجوں کو عباسی خلافت کے حرم سرا کی عورتوں کی سپورٹ سے مزید شے حاصل ہوتی۔ حرم سرا کی عورتیں چونکہ بہت مالدار تھیں
تو یہ اپنا مال خرچ کر کے اپنے بھائی یا خاوند کو خلیفہ بنانے کے لیے فوجی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتیں۔ دوستو، اس انتشار اور افراتفری کے دور کا فائدہ اٹھا کر خلافت کے مختلف صوبوں جیسے مصر اور سینٹرل ایشیائی ریاستیں جو کہ خلافت کے صوبے کی حیثیت رکھتی تھیں، انہوں نے خود مختاری کا دعویٰ کر دیا اور یوں انہوں نے خلافت عباسیہ سے الگ ایک خود مختار ریاست کی حیثیت حاصل کر لی۔ دوستو، اگلے 40 سال عباسی خلافت کے لیے شدید انتشار اور بغاوت اور کمزوری کے سال تھے۔ 40 سال بعد خلافت عباسیہ کو ایک ایسا خلیفہ میسر آیا جس نے اس بتدریج زوال کو کسی حد تک روکا۔ اس خلیفہ کا نام تھا المتعدد باللہ۔ اس نے کھوئے ہوئے علاقے دوبارہ حاصل کیے اور خلافت کا دارالحکومت سمرہ سے واپس بغداد منتقل کر دیا۔ اس نے فوج میں بھی کچھ تبدیلیاں کی، لیکن متعدد کے زمانے میں آنے والی یہ بہتری بھی زیادہ دیر پر ثابت نہ ہو سکی اور خلافت عباسیہ کے وزراء کی سازشیں اور بعد کے دور میں آنے والے خلفاء کی کمزوریوں نے سلطنت کو مزید زوال کا شکار کیا۔ دوستو، ایک طرف تو بغداد شدید اندرونی خلفشار کا شکار تھا اور اب دوسری طرف بغداد کو نئے بیرونی چیلنجز کا سامنا بھی تھا جو کہ پچھلے چیلنجز سے کہیں زیادہ خطرناک تھے، کیونکہ اس سے پچھلے دور انتشار میں تو مصر اور سینٹرل ایشین صوبوں کی طرف سے صرف خود مختاری کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن اس نئے دور انتشار میں اٹھنے والی شیعہ تحریکوں کا مطالبہ خود مختاری نہیں بلکہ حق کے خلافت تھا۔ 10ویں صدی عیسوی کو شیعہ صدی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس دور میں اتناشری، اسماعیلی اور زیدی شیعہ تحریکیں اپنے عروج پر تھیں اور یہ تحریکیں عباسی خاندان کے ہاتھ سے خلافت چھین کر خود مسلمانوں کی رہنمائی اور خلافت کے دعوے دار تھے۔ اس دور میں ایک طرف تو بحرین میں قرامطہ شیعہ تحریک زور پکڑ رہی تھی جو کہ اتنے طاقتور ہوئے کہ یہ خانہ کعبہ سے حجر اسود نکال کر لے گئے اور عباسی خلیفہ ان کو روکنے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے۔ دوسری طرف مصر میں فاطمیڈ ڈائنسٹی سر اٹھا رہی تھی۔ اس دور انتشار میں حالات اتنے خراب ہوئے کہ عباسی خاندان کے لیے خود بغداد کی حفاظت کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ ایسے میں ایک عباسی خلیفہ مستقفی نے بوئید خاندان سے بغداد کی حفاظت کرنے کے لیے مدد طلب کی۔ بوئید خاندان کیسپین سی کے جنوب مغربی ساحلی علاقوں سے زور پکڑنے والا ایک شیعہ خاندان تھا۔ انہوں نے خلیفہ کی پکار پر بغداد میں داخل ہونے کے بعد عباسی خلیفہ کے محل جس کا نام دارالخلافہ تھا اس سے کچھ فاصلے پر شمال میں اپنا شاہی محل تعمیر کروایا اور رفتہ رفتہ بوئید خاندان نے خلافت کا تمام کنٹرول سنبھال لیا اور عباسی خلیفہ کی طاقت صرف جمعے کے خطبے میں خلیفہ کا نام پڑھے جانے تک محدود ہو گئی۔ یہ عظیم خلافت عباسیہ اب مکمل طور پر بوئید ڈائنسٹی کے کنٹرول میں آ چکی تھی۔ اس بوئید ڈائنسٹی کا زور کیسے ٹوٹا اور اناطولیہ کو فتح کرنے والے سلجوکیوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی، یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے اس سیریز کا اگلا حصہ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔